کسی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے دھوکے میں پھنسا لیتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ ساری چیزیں بار بار سننے کو ملتی ہوں۔ جو کچھ انہوں نے کہا سچ کہا، میری تو غلطیاں اور عیب اس سے کہیں زیادہ، جو سچ ہے اس کی صفائیاں کیوں دو، میں تو اس سے بھی گیا گزرا۔ ہم نے سنا ہے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کی اہلیہ نے کچھ وظائف کچھ عملیات کیے اور عمران خان صاحب کو وزارت مل گئی۔ دعا تو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ آپ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، دل سے مانگی ہوئی دعا اور اللہ کے نام کو لے کے دعا تو کائنات کو بدل دیتی ہے۔ بارش کے پانی کی کیا فضیلت ہے؟ بارش کا قطرہ ہے، یہ جس تیزی سے اوپر سے آتا ہے یہ گولی سے زیادہ تیز ہوتا ہے، آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے دور کے جتنے بزرگ تھے، اولیاء تھے، جن کو ولایت کے درجات طے کرواتے تھے، ان کو صرف بارش کا پانی پلاتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے انسان اور جننی کی شادی؟ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے۔ انسان اس کا نکاح پڑھاتا ہے یا جن اس کا نکاح پڑھاتا ہے؟ یہ پتہ نہیں آپ نے پڑھایا یا میں نے پڑھایا۔ حضور کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ابکری آتا ہے۔ ایکچولی میں ابکری کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے شروع کیا، آغاز کہاں سے کیا ابکری کا؟ میں کچھ پروفائل انٹرویو کرنا چاہتا تھا آپ کا۔ جی جی۔ لفظ ابکری جو ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ رحمان کی ابکری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، بے شک یہ سورۃ رحمان کا لفظ ہے۔ اور ابکری کہتے ہیں جنت کی ایک جنتی کی صفت کو کہ وہ ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوگا اور رب کی رحمتیں اس پہ ہوں گی۔ جو جنتی کا انداز ہے اس کو ابکری کہا ہے، اور بھی اس کے معنی ہیں۔ اور ابکری کا آغاز جو میرا میگزین ہے، ابکری میگزین، اس کا آغاز 2006 جون 2006 میں ہوا۔ صحیح، جون 2006 میں ہوا، ٹھیک ہے، ابکری میگزین کا آغاز، اور یہیں لاہور سے ہوا، لاہور سے۔ اور آج ابکری 216 ممالک میں جاتا ہے، جزیروں سمیت 206 ممالک میں، ارے جزیروں سمیت 206 ممالک میں اس کی پکار، اس کی آواز پہنچی۔ میں آپ کے آنے سے پہلے ذکر کر رہا تھا جہاں سم کے سگنلز میں جاتے وہاں بھی آج پاکستان میں ابکری جاتا ہے، تو اتنا بڑا جو آپ کا کنیکشن بلڈ کیسے ہوا؟ محض کریم کا کرم، نہ میری چلاکیاں، نہ میرا کمال، نہ میرے اندر کوئی ایسی چیز، اس کی عطا ہے۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، لوگوں کے من میں ڈال دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ نسل ابکری ابکری کہہ رہا ہے، اس کو نفع مل رہا ہے۔ ایک ہے مسائل کو بیان کرنا اور ایک ہے مسائل کا حل سوچنا۔ بے شک ہم مسائل کا حل سوچ رہے ہیں، کرتا اللہ ہے، لیکن ایسے طریقے سے جس کے ساتھ سند ہو قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کی، صالحین کی، اولیاء کی۔ اچھا، آپ نے چارپائی سے آغاز کیا، ایک چارپائی تھی احمد پور شرقیہ میں، اور پھر آپ نے لاہور میں آفس بنایا، وہ بھی چھوٹا سا۔ تو حضرت آغاز جو تھا شروع میں بڑی پرابلمز فیس کرنا پڑی ہوگی آپ کو؟ کوئی پرابلم نہیں ملی، کیونکہ ایک وجہ یہ ہے میرا خاندانی پس منظر، میں نے آج تک اپنے خاندانی پس منظر کو بیان نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں نے کام کو بیان کیا ہے، نام کو بیان نہیں کیا۔ آپ جن سے منسلک ہیں عبداللہ حجویری، 1762 میں میری خاندان بخارا سے آیا تھا۔ ابھی میں 18 دسمبر 2024 میں بخارا سے آیا ہوں، چوتھی بار گیا۔ ارے میرا خاندان وہاں گیا، وہاں سے پھر غزنی آیا، غزنی سے پھر اسٹیٹ کی طرف آیا۔ تو یہ میرا خاندانی ورثہ ہے، روحانیت بھی، طب بھی، معالجات بھی، یہ خاندانی فقیری، درویشی، یہ سب خاندانی سلسلہ ہے۔ اچھا، آپ پہ الزامات بھی بہت لگائے گئے، کسی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے دھوکے میں پھنسا لیتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ان کے پاس کوئی وظائف نہیں ہے، تو آپ کو بھی یہ ساری چیزیں بار بار سننے کو ملتی ہوں؟ جو کچھ انہوں نے کہا سچ کہا، میری تو غلطیاں اور عیب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کسی نے میرے بارے میں کہا ہے بالکل سچ کہا۔ تو حضرت جو سچ ہے اس کی صفائیاں کیوں دو، میں تو اس سے بھی گیا گزرا۔ اس کی شان کریمی ہے کہ بس اس نے کرم کے فیصلے کیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دل نہیں دکھتا؟ دل تو اس وقت دکھے جب میں اندر سے نیک ہوں، ارے جب میں عیبی ہوں، میرے اندر عیب ہے تو دل تو پھر دکھے۔ ہاں،
یہ ہوتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے اطلاع کر دی، میری اصلاح. جو آزاد جس کو ہم اعتراض کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں میں مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤں، تو میری محسن ہے وہ تو. اللہ اکبر. حضرت جی نو ڈاؤٹ کہتے ہیں کہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو روحانیت والوں کے پاس روحانیت آ جاتی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سے سوال ہی نہیں ہو پا رہا. آپ کی پرسنالٹی کا اللہ نے بڑا اوڑا دیا آپ کو. اچھا ہم نے سنا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم تھے ان کی اہلیہ نے کچھ وظائف کچھ عملیات کیے اور عمران خان صاحب کو وزارت مل گئی. کیا عملیات اور وظائف سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دعا تو تقدیروں کو بدل دیتی ہے. آپ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں. دعا اور دل سے مانگی ہوئی دعا اور اللہ کے نام کو لے کے دعا وہ کائنات کو بدل دیتی ہے. ویسے انہوں نے کوئی دعا کی ہوگی، میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک دعا کی تاثیر ہے اور دعا کے کمالات ہیں اس سے تو کائنات ہی بدل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، دعاؤں کی برکت سے لوح محفوظ کا لکھا اللہ مٹا کے اور لکھ دیتا. اچھا حضرت جی ایک بڑا مشہور بات ہے، بڑی لوگ عجیب جب بھی کوئی جنات نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جن نکالتا ہے تو اس کو بوتل میں بند کر لیتا ہے، یا پھر کوئی کہتا ہے اس کو مسلمان کر لیا جاتا ہے. تو جن نکالنے کے بعد کیا واقعی بوتل میں بند کر لیا جاتا ہے؟ تو ان سے پوچھیں جو جن نکالتے ہوں. یہ تو ان سے پوچھیں جو جن نکالتے ہوں. لیکن آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے قرآنی آیات میں جنات کا توڑ، جنات کے دفیہ اور ان کی شر سے حفاظت. میرے پاس تو اس کی واقعات تر واقعات ہے کہ قرآنی آیات سے کائنات کے رخ بدل جاتے ہیں. ارے اور جنات تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، پر اسم اعظم کو یقین اعظم کے ساتھ کیا جائے. اچھا ہم یہ بھی ویسے یہ بتائیں کہ کیا جن جو خاتون ہے جس کو جننی کہا جائے وہ اس کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے یا انسان کو جننی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کتابوں میں واقعات بہت بھرے ہوئے ہیں. اچھا کوئی واقعہ آپ ہمیں بھی؟ کتابوں میں واقعات بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں. جو ہماری روحانیت کی کتابیں ہیں ان میں بہت کتابوں میں اور صدیوں سے واقعات اس کے بھرے ہوئے ہیں. انسان اور جننی کی شادی بھی ہوئی ہے، یہ واقعات بھی بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. یعنی کہ آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے کہ انسان اور جننی کی شادی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. یہ کیسے؟ یہ انسان اس کا نکاح پڑھاتا ہے یا جن اس کا نکاح پڑھاتا ہے؟ یہ پتہ نہیں آپ نے پڑھایا یا میں نے پڑھایا. جو کتابوں میں لکھے ہیں واقعات بہت زیادہ لکھے ہیں اس زمن میں. جب کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو علیحدہ نہیں چھوڑنا، آپ نے پاس رکھنا ہے. کیا ان دنوں میں جنات زیادہ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ چھوڑنے میں تو کئی نقصانات ہیں. بچہ گر بھی سکتا ہے، بچوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کئی واقعات ہیں بچے پہ سانپ لپٹ گیا، کئی واقعات ہیں کہ بڑا موٹا بلا بچے کو خود گھسیٹ کے لے گیا، بچے کو لے گیا. جانور لے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو جنات نہیں تکلیف دیتے. ہمیشہ شیرخوار اور معصوم بچوں سے جنات کھیلتے ہیں. بچوں سے جنات کھیلتے ہیں؟ یہ ہماری واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. کھیلتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. اچھا حضرت جی بچوں سے تو کھیلتے ہیں لیکن بعض اوقات جنات کا کسی گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ گھر کوئی 4-5 سال سے بند ہے، یہاں پہ جنات ہیں. تو کیا ان کو نکالنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نام، اللہ کے کلام میں بتاتا ہوں. یا ممیتو، یا قابضو، یا مانعو، یا صبورو، یہ اللہ کے 5 نام ہیں. میں پھر عرض کروں گا. یا ممیتو، یا قابضو، یا مانعو، یا صبورو، یہ اللہ کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو اگر آپ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور پڑھ کے اور اس کو پانی پہ دم کر کے دیواروں پہ، جس گھر میں آپ سمجھتے ہیں جنات ہیں، نیچے نہیں دیواروں پہ چھڑکے، انسان پیے، اپنی ہنڈیا، سالن، دودھ وغیرہ میں یہ پانی ڈالیں. اور اس وظیفے کو اگر بہت کثرت سے بھی پڑھا جائے تو بھی اس کے کمالات اور تاثیرات ہیں. ان 5 اللہ کے ناموں میں بہت طاقت ہے.
رسول اللہ کی زیارت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ زندہ رہتے زبردست چیز ہے، میں اکثر بتاتا ہوں، بہت باکمال چیز ہے، میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر دو رکعت نماز نفل شب جمعہ میں جمعرات کی مغرب کے بعد، شب جمعہ میں جمعرات کی مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 11 بار قل هو اللہ پڑھیں اور ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، پہلی جمعرات یا چند جمعراتوں میں، وہ تو اصل یقین، توجہ، تڑپ اور بے چینی پہ ہے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری مستند کتابوں میں یہ نوافل لکھے ہوئے ہیں اور میں سال سے بتا رہا ہوں۔ حضرت میں نے ایک چیز ادھر آتے مجھے پتا چلی کہ آپ بارش کا پانی پیتے ہیں، بارش کے پانی کی کیا فضیلت ہے اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، سامنے بارش کا پانی ہے، بالکل بارش کا پانی۔ اصل میں اس سے پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ بارش کے پانی میں آلودگی ہے، اب سائنس کی تھیوری بدلی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا جو بارش کا قطرہ ہے یہ جس تیزی سے اوپر سے آتا ہے یہ گولی سے زیادہ تیز ہوتا ہے، بلٹ درمیان میں اللہ نے لیئرز اور تہیں رکھی ہیں، ان سے ٹکراتے 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 یہ جب آتا ہے تو یہ تہوں کو توڑ دیتا ہے، آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 پانی کائنات میں ایسے ہیں جن میں شفا ہے، ایک زمزم پہلے درجے میں، دوسرا بارش کا پانی، اور تیسرا وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی، نلکے کے سے وضو کریں، بیسن سے کریں، لوٹے سے کریں، دریا ندی سے کریں، ظاہر ہے جو پانی پاک ہوگا تو وضو کر سکیں گے، بے شک اس کا 3 گھونٹ پینا۔ تو یہ 3 پانی ایسے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ شفا یابی ان میں ہے، اور ہمارا زمزم تو مقدس پانی، بے شک۔ اور بارش کا پانی جو ہے تو پہلے دور کے جتنے بزرگ تھے، اولیاء تھے، جن کو ولایت کے درجات طے کرواتے تھے، ان کو صرف بارش کا پانی پلاتے تھے۔ جو بندہ بارش کا پانی پیے گا اس کی 70 بیماریاں، 70 جادو، 70 روگ، 70 تکلیفیں ختم ہوں گی، اور 70 نور اور 70 برکتیں اور رحمتیں اس کی عطائیں اس کے من اور سینے میں جائیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بارش کے پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہے، میرے آقا کا حدیث کا فرمان کا مفہوم ہے، سچ۔ تو آپ جو پانی پلاتے ہیں کیا اس پہ کوئی دم بھی فرماتے ہیں یا پھر؟ ہاں، نہیں، عام پانی پلا لیں، لیکن اگر آپ اس پہ دم کرنا چاہیں تو میں ایک دم بتاتا ہوں۔ جی اور میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں، اس کو 2-3 بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اول آخر 70 دفعہ درود ابراہیم، ٹھیک ہے، 70 دفعہ آیت کریمہ، 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور 70 دفعہ آخری 4 کل، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو، یہ دم کر لیں۔ یہ شفا کا انوکھا نظام ہے۔ دنیا کا کوئی لا علاج مریض ہے کسی مرض میں ہے، لا علاج مریض ہے کسی مرض میں ہے، بیمار ہے کسی مرض میں ہے، دکھیارا ہے کسی دکھ میں ہے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے یہ پانی، اس کو استعمال کریں اور بڑھاتے رہیں۔ اچھا حضرت جی، سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ بچیوں کا رشتہ نہ ہونا، بہت ساری جو بچیاں ان کے بالوں میں چاندنی آ جاتی ہے، اور تو اس میں بھی کچھ ہے کہ بچیوں کے رشتے کے بارے میں بھی کیا وظیفہ ہے؟ سورۃ والضحیٰ کا میرے پاس ایک عمل ہے جس کو کرنے میں 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک کاف، ربک کاف، ٹھیک ہے، 9 کاف ہے، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، اور دھیان اتنا ہو، توجہ اتنا ہو کہ کسی طرف توجہ کسی طرف دھیان نہ ہو، بہت یکسوئی، بہت دھیان کے ساتھ آپ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، اور یا کریم پڑھتے ہوئے اپنے مقصد، رشتوں کی بندش، رشتوں کے مسائل، رشتوں کی الجھنیں، اس کا سخت سخت تصور کریں گے۔ بس اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں گے، اس کا تصور کر کے۔ اب یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کریں، گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد کریں۔ رشتوں کی کتنی بھی سخت بندش ہے، اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن رشتوں کی کتنی بھی سخت بندش ہے، آپ کو الحمدللہ جاگتی آنکھوں سے اس کا فائدہ ملے گا۔
माशाल्लाह, शुगर और ब्लड प्रेशर ये तो एक आम बीमारी बन चुकी है। क्या शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए भी कोई वजीफा है आपके पास? शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए मैं एक वजीफा कहूँगा और इंशाल्लाह आप उसका बहुत बहुत नतीजा निकालेंगे, नतीजा फायदा पाएंगे। सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम, एक दफा सूरत यासीन पढ़ें, जब पहुंचे ना सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम, इसको बहुत दोहराएं दिल की गहराइयों से, फिर दोहराएं, फिर दोहराएं, फिर दोहराएं, फिर दोहराएं, फिर दोहराएं सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम को, और इतना दोहराएं कि आपकी दिल की कैफियत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। जैसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। इसको इतना ज्यादा दोहराएं 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 और फिर सूरत यासीन मुकम्मल करें। रोज एक बार ये सूरत यासीन पढ़ के पानी पे दम करके पी ले। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दुनिया का कोई लाइलाज मर्ज है, अगर ये टोटका मैंने अर्ज किया चंद दिन चंद हफ्ते कुछ अरसा करेंगे, आपको वाज़ेह नताइज और 100% नताइज मिलेंगे। हज़रत जी, बेऔलादी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है और बेऔलादी, ये टोटका सूरत यासीन वाला, पानी में दम करें, मियाँ भी पीवे, बीवी भी पिए, दोनों मियाँ बीवी पिए। एक दूसरा जिसको बेऔलादी है वो हर नमाज के बाद दिल पे हाथ, नाफ पे हाथ रख के कहे, या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगी। शोहर अपने तौर पे कहे मैं मोहम्मद रखूंगा, मोहम्मद के साथ मोहम्मद अहमद, मोहम्मद महमूद, कोई भी नाम रख दे। और ये एक तो ये करें, और दूसरा खातून अपने पेट पे हाथ रख के 70 बार पढ़े या मतीनो, या मतीनो, या मतीनो। और वो सूरत यासीन वाला अमल तो बस रोजाना उसको कुछ वक्त दे सही, यानी जब सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम पे पहुंचे इसको बहुत दोहराएं, इतना कि कैफियतें बन जाएं, और अल्लाह को ये कैफियतें मंजूर है और अल्लाह फैसले कर देता है। आपने दाएं हाथ में पत्थर डाले हुए हैं कुछ, इस पे मुकम्मल लोगों ने तहकीक भी की, उसके बाद कंट्रोवर्सीज भी हुई, किसी ने कहा इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन सा पत्थर आपके दाएं हाथ में? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैंने अपनी अपनी की पोस्टों में उसके बकायदा हवाले दिए हैं कि मेरे आका कमली वाले के हाथ में आपने कौन कौन सा पत्थर पहना और इसकी शरई हैसियत क्या है। तो वो अगर आप अबकरी की यूट्यूब, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारा एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, वो ये है पेज कि मेरे हर वजीफे की क्या सनद है, तो अगर वो देख लेंगे तो आपको सारी वजाहतें मिल जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा है, हम IMF हमें किस्त देता है और मुल्क चलता है, क्या इस मुल्क पे जो कर्जा है उसको उतारने के लिए भी कोई ऐसा अमल है कि जितने पाकिस्तानी उसको करें और ये कर्जा उतर सके? कोई ऐसा भी अमल है हमारे पास? 3 अमल है मेरे पास। जी जी। सबसे पहले बादशाहों को गालियां देना छोड़ दें। मेरे आका का फरमान है, सरकार का मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां दे। हर फर्द ये समझे कि मैं मुजरिम हूँ, खयानत मैंने की है और मेरी खयानत की वजह से हमारे वतन पे ये वक्त आया है, और मैं समझूं कि सबसे ज्यादा खयानत मैंने की है। पहले मैं कहूँ, 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि याद रखिएगा रोजाना ऊपर अर्शों से एक लिस्ट तय होती है, रेट लिस्ट, एक रेट लिस्ट तय होती है, और वो ये तय होती है कि आज फलां चीज क्या भाव होगी, और वो होती है हमारे अमाल पे, अल्लाह अकबर, हमारे किरदार पे, हमारी सोचों पे, हमारे जज्बे पे, वो तय होते हैं। इस्तिग़फ़ार करेंगे उसको तरस आएगा, रहम आएगा, अल्लाह महंगाई और कहतों को खत्म कर दे। हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे से मोहब्बत करें और मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करूं। अल्लाह ताला से मोहब्बत का क्या वजीफा है कि तार सीधी जाकर जुड़ जाए? नमाज में नजरों की हिफाजत। नमाज पढ़ते हुए हमारी नजर सजदे में कहाँ हो, रुकू में कहाँ हो, क़याम में कहाँ हो, जो अपनी नमाज में ध्यान पैदा करेगा, जो नमाज में नजरों की हिफाजत करेगा, उसको अल्लाह की ज़ात आली का ध्यान, अल्लाह की ज़ात आली का तसव्वुर और अल्लाह की ज़ात का ताल्लुक
نماز کے اندر بھی ملے گا، نماز کے باہر بھی ملے گا۔ بہت سارے بچے گونگے، بہرے یا نابینا پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی پھر ان کی نشوونما ہو جاتی، بڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے عزیز، ان کے جو قریبی لوگوں کے لیے کوئی وظیفہ ہے کہ وہ اس وظیفے کو پڑھ لیں اور ان کی جو نابینا پن ختم ہو جائے یا وہ بولنا شروع ہو جائیں، وہ سننا شروع ہو جائیں؟ سورۃ المومنون کی آخری آیت 4 آیات، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے حبیب میرے کملی والے کا فرمان ہے، انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے جو اس کو پڑھے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو سورۃ مومن کی آخری 4 آیات ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں، اور جو اذان ہم نماز کے لیے دیتے ہیں مسجد میں، یہ بھی 7 بار پڑھیں دل ہی دل میں، اور یہ اس کے کان میں دم کر دیں، دونوں کانوں میں، پہلے دائیں میں پھر بائیں میں دم کر دیں۔ یہ ہر نماز کے بعد عمل کریں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد گونگا، بہرا، اپاہج، مریض اور ایسا بندہ جس کے بارے میں دنیا میں کہیں علاج نہیں، اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نو ڈاؤٹ میں بہت سارے سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بہت مصروفیات ہیں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ بس آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح وہ ملتی ہے آپ کے دواخانہ سے، اس کا کیا تصور ہے؟ مستند کتابوں میں ثبوت کے ساتھ اونٹ کی ہڈی کے بہت فائدے ہیں، بہت زیادہ، اور صدیوں سے اونٹ کی ہڈی جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، حتیٰ کہ دیمک کے لیے اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اونٹ کی ہڈی مستند کتابوں۔ میں تو ان مستند کتابوں سے حوالے لایا ہوں نا، میں تو ثبوت پیش کرتا ہوں، اور اس کو ساتھ رکھنے میں، اس کو لے کر چلنے میں ہر لحاظ سے بہت اس کا فائدہ اور بہت اس کا نفع ہے، اور بہت اس کی طاقت اور تاثیر ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ہمارے بچے یا ہمارے کوئی بڑے باہر جائیں تو ہم یہ پڑھ کے ان پر پھونک دیں اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور وہ بحفاظت گھر واپس لوٹ آئیں؟ جب بھی بچے کو گھر سے رخصت کریں اور بچے کو گھر سے بھیجیں تو 11 بار یا حفیظ اور یا سلام اس کا تصور کر لیں۔ آپ گھر سے نکلیں، 11 بار یا حفیظ اور یا سلام، اور بھی مسنون دعائیں ہیں، اور آپ کسی سواری کو پارک کریں، آپ 11 بار یا حفیظ یا سلام، اپنی جان مال کی کسی بھی حفاظت اولاد کی 11 بار یا حفیظ یا سلام۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور پتہ نہیں میں نے یہ سوال کیسے کیے، میں آپ کے پاس بیٹھ کے جو فیل کر رہا ہوں یہ میں ہی جان سکتا ہوں کہ کیسا مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آپ کے بھی بہت سارے سوال ہوں گے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر دوبارہ ہمیں وقت عطا کریں گے تو وہی سوال ہم ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔